آج بڑے دنوں کے بعد میرے لیے خوشگوار دن ہے. بیک ٹو مائی اسٹڈی لائبریری میں، ورنہ یہ بہت گڑبڑ ہو گئی تھی. ہمارا لانچ کا پہلا سوال ہے جی. اکبر سیفی صاحب ہیں کراچی سے. کراچی میں پچھلے 25 سال سے قائم ایک مسجد کو منہدم کرنے کا آرڈر دیا جو کہ ایک پاک کی جگہ پہ تعمیر کی گئی تھی. ایک مسلمان ملک جس میں اکثریت آبادی مسلمانوں کی ہو اور ہر طرف اسلامی شاعر بلند ہو، اس میں مسجد کو شہید کرنے کا حکم عقل سے بالاتر ہے. کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ اکبر سیفی صاحب کو خدا کا خوف کریں. اسلامی شاعر نام کی شاید اس ملک میں نظر ہی نہیں آتی. جتنا حرام اس ملک میں کھایا جاتا ہے، راشیوں اور مرتشیوں کے علاوہ اس ملک میں ہے کوئی نہیں. دونوں کے بارے میں حکم ہے کہ جہنمی ہیں. 2-2 4-4 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں، قبروں میں عورتیں محفوظ نہیں. امتحانی مرکز نیلام ہوتے ہیں، تھانے آگ کے نیلام ہوتے ہیں. غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی عذاب بنی ہوئی ہے. اب سے نہیں، سال ہا سال سے. آدھا ملک آپ گوا چکے ہیں. تو کون سے اسلامی شاعر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہوتے ہیں. 2 دن پہلے میں نے خبر پڑھی کہ 3 بندے مرڈر ہو گئے. کس بات پہ؟ پارکنگ پہ. گھریلو ملازماؤں، معصوم بچوں بچیوں کے ساتھ جتنا ظلم ہوتا ہے، بیگمات استری لگا دیتی ہیں، چھری سے ان کو زخمی کر دیتی. یہ نارمل بات ہے. کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ اور ناجائز زمین پہ مسجد، اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہو سکتا. عدالت کا یہ فیصلہ ہمارا پرابلم ہے. ہمیں جس دین کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں بتایا گیا یا بتایا جا رہا ہے، اگر صحیح بتایا گیا ہوتا تو آج ملک یہاں نہ پہنچا ہوتا. اس سے آگے پستی کی انتہا کوئی نہیں. یعنی کتے، گدھے، گھوڑے، مردہ جانور کھلا دینے والے، انجیکشن دے کے پریشر کے ساتھ شارب میں وزن گوشت کا بڑھا دینے والے، بچوں کی خوراک ہے. بیسیکلی غریب آدمی ہے گھر، وہ کون سے دودھ پیتے ہیں؟ بچوں کی تو خوراک ہے 2 نمبر دودھ. ہزاروں لیٹر. پنجاب فوڈ اتھارٹی، آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں، کراچی کے حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوئے میں نہیں جانتا. تو لاہور کا، پاکستان کا دل، تو یہ تو وہ تو فلانا، تو باغات کا شہر. اجاڑ کیا ہے یہاں؟ خدا کا خوف کریں. ٹریفک سگنل تک کی تمیز نہیں آئی، سڑک عبور کرنے کا سلیقہ نہیں آیا. 2 نمبر دوائیں، یعنی لائف سیونگ ڈرگز کیا ہیں؟ اینڈ آن ٹاپ، پلیز میرے بھائی کو غور کریں. اس دین کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں ہمیں. مسجد نہیں، مسجد جیسی چیز اور غاصبانہ قبضے والی جگہ پہ کہہ رہے خدا بندی پھٹکار ہے اسی لیے اس پورے ملک پہ، کیونکہ یہ ہمارا دین کا فہم ہے. قصور آپ کا نہیں ہے. میں بھول بھلائیوں میں ایک عمر گزار دی میں نے. اس کے بعد جب خود پڑھنا شروع کیا، تو یہ جو ان پڑھ قسم کا ایک ایلیمنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ ایک خاص طرح کا روپ دھار لیتے ہیں، خاص طرح کا گیٹ اپ. اس کے بعد وہ لوگوں کو ذہنی طور پہ برباد کر دیتے ہیں. دہشت گردی، رجم کے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ حلالہ اور رجم میں ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. رب کے نام پہ، رب العالمین کے نام پہ اس کی مخلوق کا قتل عام کہاں لکھا ہے؟ یہ کوئی اسلام کا مظاہرہ ہوا ہے لال پور؟ بالکل نہیں. بہت عمدہ فیصلہ ہے. اور ریسنٹلی آپ دیکھو حال کیا ہے. ایک اور سپریم کورٹ کے ہمارے کوئی جج صاحب ہیں، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے. اگر ایسا کریں گے تو سزا ملے گی. اندازہ لگائیں معاشرہ کہاں پہنچا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں اسلامی شاعر؟ کیا شاعر؟ حاجی صاحب جتنے حج کرتے ہیں اتنی زیادہ بلیک کرتے ہیں. پچھلے رمضان میں پکڑا گیا ہے ادھر لاہور میں لنک روڈ پہ ایک بندہ، اتنی اس کی داڑھی تھی، محراب اتنا بڑا تھا، اور کیا تھا اس نے؟ یوٹیلیٹی سٹور سے چینی چوری کروائی تھی.
بلیک کر رہا تھا، دوسری طرف وہ 8-10 غریب غربا کو اخباروں میں تصویر چھپی اس نے. پلیز، قطن نہیں، بالکل جو ہوا ٹھیک ہوا. بنانے والوں پہ ناجائز خدا جانے کس بیوہ کا، کس یتیم بچے کا، کس لاوارث کا، یہ سرکار کا پلاٹ. ہزار لعنت ہو. اور آپ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، وہ معاشرے جن کو ہم کہتے ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہیں، وہاں بے حیائی ہے، وہاں فلانا ہے، وہاں فحاشی ہے، وہ مریخ پہ پہنچ گئے ہیں، اللہ کی رضا کے بغیر پہنچ گئے ہیں. ہم راندہ درگاہ ہیں، 50 سے زیادہ ملک. پلیز تھوڑا بہتر طریقے سے سوچنے کی کوشش کریں. رب کے نام پہ، رب العالمین کے نام پہ اس کی مخلوق کا قتل عام کہاں لکھا ہے؟ یہ کوئی اسلام کا مظاہرہ ہوا ہے لال پور؟ بالکل نہیں. بہت عمدہ فیصلہ ہے. اور ریسنٹلی آپ دیکھو حال کیا ہے، ایک اور سپریم کورٹ کے ہمارے کوئی جج صاحب ہیں، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے. اگر ایسا کریں گے تو سزا ملے گی. اندازہ لگائیں معاشرہ کہاں پہنچا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں اسلامی شاعر، کیا شاعر؟ حاجی صاحب جتنے حج کرتے ہیں اتنی زیادہ بلیک کرتے ہیں. پچھلے رمضان میں پکڑا گیا ہے ادھر لاہور میں لنک روڈ پہ ایک بندہ، اتنی اس کی داڑھی تھی، محراب اتنا بڑا تھا، اور کیا تھا اس نے؟ یوٹیلیٹی سٹور سے چینی چوری کروائی تھی. بلیک کر رہا تھا، دوسری طرف وہ 8-10 غریب غربا کو اخباروں میں تصویر چھپی اس نے. پلیز، قطن نہیں، بالکل جو ہوا ٹھیک ہوا. بنانے والوں پہ ناجائز خدا جانے کس بیوہ کا، کس یتیم بچے کا، کس لاوارث کا، یہ سرکار کا پلاٹ. ہزار لعنت ہو. اور آپ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، وہ معاشرے جن کو ہم کہتے ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہیں، وہاں بے حیائی ہے، وہاں فلانا ہے، وہاں فحاشی ہے، وہ مریخ پہ پہنچ گئے ہیں، اللہ کی رضا کے بغیر پہنچ گئے ہیں. ہم راندہ درگاہ ہیں، 50 سے زیادہ ملک. پلیز تھوڑا بہتر طریقے سے سوچنے کی کوشش کریں. اسد چودھری ہیں، رہنے والے لاہور کے، نیپال میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین وزیر اعظم عمران خان کے ہر مشکل وقت میں ساتھی رہے. شوگر ملز کیسز کے بعد ان میں خاصی دوریاں بھی پیدا ہوئیں. کل بھی انہوں نے اپنی پیشی کے موقع میڈیا سے بات کرتے ہوئے خان صاحب کی حکومت کو خاصا نشانہ بنایا. کہا حکومت کی نااہلی سے غریب طبقہ سخت مشکل میں ہے. کیا تعلقات کے ریوائول کا آپشن ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا؟ اس سیاست میں اور خاص طور پر اسلام میں نے آج ایک کالم کا حوالہ دیا ہے کہ ہم دین کے بارے میں باتیں بہت کرتے ہیں، ہمارا فہم جو ہے دین کا وہ خاصا ناقص ہے. مثلا میں نے مثال دی ہے، کل کے جنگ میں ہوگا کہ عمران خان اور حفیظ اللہ نیازی فرسٹ کزنس ہیں، تہ در تہ ان کے رشتے، سالوں سے بول چال بند ہے. حضور کا فرمان یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع کلام 2 مسلمانوں کے درمیان. مجھے تو سمجھا دیں، نہ کسی نے دونوں میں سے کسی کو بتایا، نہ یہ خود دونوں اسلام کے چیمپئنز ہیں. میں تو ایک نارمل سا آرڈنری سا مسلمان ہوں، یہ دونوں ہی جھنڈا اسلام کا بھی اٹھایا ہوا ہے، عمران نے بھی اٹھایا ہوا ہے، حفیظ اللہ نیازی کا تو بیک گراؤنڈ ہی تھا بالکل بہت اور طرح کا ہے. لیکن یہ بات یاد نہیں، ہم جیسے سوٹ کرتا ہے اس طرح معاملات کو کر لیتے ہیں. تو جہانگیر ترین، میں ذاتی طور پہ ان کو عمران کے ساتھ تعارف بھی نہیں تھا، میں ان زمانوں سے جانتا ہوں. بہت محنتی، فوکسڈ ہے وہ آدمی، اس میں کوئی شک نہیں. مخلص آدمی، کمیٹڈ آدمی، دامے در میں سکھ نے اس نے بہت
کچھ کیا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں. اب رہ گیا کاروبار. تو ایک بات اسد چودھری صاحب وہ لکھ لیں اور جو سن رہا ہے وہ سمجھ لے اس بات کو. دیکھو, ایٹ روم ڈو از دا رومنس ڈو. ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے پاکستان کا, انٹائر انوائرمنٹ وہ بدی کے حق میں ہے, شر کے حق میں. ممکن نہیں ہے کاروبار کرنے والا کوئی آدمی اگر کہیں نہ کہیں ڈنڈی نہ مارے تو کاروبار کر ہی نہیں سکتا اس ملک. کوئی کام کر کے دیکھ لو, آپ ریڈی لگا کے دیکھ لو, خرچہ لگا کے دیکھ لو, ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بڑا کاروبار ہے, یہ جن لوگوں کو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں مافیاز, بڑے کاروبار میں ایک انڈیویجول فیصلے نہیں کرتا. مثلاً ایپٹما ہے, آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز وغیرہ, تو بھئی یہ ایک ذات ہے, یہ نئی ذاتیں اور برادریاں یہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. اور ممکن نہیں ہے کوئی آدمی ماں کا لال مجھے اس ملک میں کاروبار بغیر بالکل پاک صاف کاروبار کر کے دکھائے. میں نہیں مانتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے. کیا کیا نہیں ہوا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. انتنیاں نکالیں گے, سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, بے نظیر مرحومہ کے بارے میں کیا کیا زبان نہیں نواز شریف نے استعمال کی. اس کے بعد پھر مل بھی بیٹھے اور یہ چلتا رہتا ہے, پارٹ آف آر ڈرٹی پالیٹکس, اور کچھ نہیں. یہ ہیں جی عمر حمید گل. وہ کہتے ہیں جی کل بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ ایک انٹرویو کے دوران مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک میں. مودی سرکار پہ پھٹ پڑے اور خانہ جنگی کے خطرے کی بات کی وغیرہ وغیرہ. نریندر مودی کہ بھارت میں آپ مسلمانوں کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں. دیکھیں بڑی خوبصورت بات کی ہے نصیر الدین شاہ صاحب نے کہ کروڑوں مسلمانوں کو آپ وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے اور ریئیکٹ کریں گے, مسلمان ہیں. اور اصول زندگی کا کیا ہے کہ آپ بلی جیسے معصوم سادہ ہارملیس سے جانور پہ آپ کھڑکیاں دروازے روشن دان بند کر دو, اس کو بس کیا چوائس رہتا ہے ریٹائلیٹ کرنے کا. اب رینگ کے مرنا اور اس طرح قسطوں میں مرنے سے تو بہتر ہے اگر سیدھے ہو جائیں, تو ہوش کرنی چاہیے. اور مودی صاحب از ناٹ دی الٹیمیٹ ریالٹی. آج ہیں کل نہیں ہوں گی. یہاں تو جو بھی آتا ہے وہ یہی سوچ کے آتا ہے کہ پتہ نہیں قبر میں جانے کے بعد بھی, یا وہ کیا کہتے ہیں شمشان گھاٹ میں راکھ ہونے کے بعد بھی شاید میرا ہی راج رہے گا, ایسا ہوتا نہیں. ہی از ناٹ اے پرماننٹ ریالٹی. حکمران کبھی پرماننٹ ریالٹی نہیں ہوتا. تو آئی ایم 100% شیور بیٹر سینس ول پرویل. اور میں اتنا خوش ہوا ہندوستان کے یو پی کے علاقے میں پتہ نہیں بے شمار وکلا ہیں, اور زیادہ تر ہمارے ہندو دوست بھائی سینئر جید وکلا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدالت سو موٹل ہے اس بات پہ کہ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں, اکسا رہے ہیں. تو سلام ہے میرا ہم سب کو, ہندوز تھے. تو مودی اور مودی کی پارٹی یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے ہندوستان کی انٹائر پاپولیشن کو, جو کچھ عیسائیوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے. تو یہ تو پورے ہندوؤں کو بھی, ہندو بہت بہت خوبصورت, بہت بہت پیارے, بہت بہت بھلے لوگ ہیں. تو یہ ان سب کے نمائندہ تو نہیں ہیں. یہ پرسوں بھی نہیں تھے, یہ آنے والے پرسوں بھی نہیں ہوں گے. سو نصیر الدین شاہ صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بڑے حوصلے والی بات ہے, ہمت والی محض سچی بات ہے. ان سے اس طرح کا سٹانس میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن ایکسلنٹ. اور جو انہوں نے کہا ٹھیک کہا, اور ہندوستان کے مفاد میں کہا. مسلمان کے مفاد میں اپنی جگہ, ہندوستان کے مفاد میں بھی. یہ سوال ہے جی بابر ملک صاحب کا کوٹ عبد المالک لاہور سے. 2021 پاکستانی نہیں پوری دنیا کے لیے بہت مشکل. پاکستان میں بھی ہر سطح پہ کئی تبدیلیاں ہیں. آپ کے خیال میں 21 میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ اس کیا 2022 پاکستان کے لیے کوئی خوشخبری لائے گا؟ بابر ملک صاحب بیسیکلی وہ ایک مصرع ہے
لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. پاکستان کے مسئلے کوئی سال 2 4 سال کا کیس نہیں ہے. بات میں بڑی تلخ کر رہا ہوں، میں ایم سوری، لیکن میرے سے میں بہت ہی کم جھوٹ بول رہا ہے زندگی میں. بچپن میں بھی نہیں بولا. جب پتا تھا سیدھا تھپڑ پڑنا ہے میں تب بھی. میرے والد کو ایک دفعہ، اللہ انہیں گری کی رحمت کرے، میری امی نے کہا کہ آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، آپ ایک طرف وہ پرچار کرتے ہیں سچ سچ سچ، سچ بولتا ہے آپ سے برداشت نہیں ہوتا. تو میرے والد نے، اللہ بخشے، میری والدہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو جواب دیا. کچھ دیر کے لیے وہ اسٹن ہو گئے، چونکہ میری والدہ بڑی ڈوسائل قسم کی خاتون تھی. کچھ دیر کے لیے میرے والد نا بالکل ہکا بکا سے رہ گئے. پھر انہوں نے ہنس کے کہا کہ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، لیکن مجھے اس کے سچ پہ نہیں، جس طرح یہ سچ بولتا ہے بندہ تھوڑا سا کوئی آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، وہ کہتا ہاں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا. سو ٹیمپرامنٹ کی بات ہے یہ، میں کو اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا، نہ جنت دوزخ کا کوئی میرا ایشو ہے. میرے سے ویسے نہیں بولا جاتا. مجھے ویسے ہی لگتا ہے جیسے میں انسان نہیں ہوں، میں بہت ہی کوئی گھٹیا قسم کی مخلوق ہوں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کس سے بچانے کے لیے. ایسا ماں کا لال نہیں پیدا ہوا یہ جھوٹ پہ مجبور کر سکے. اس وجہ سے میں بچپن سے ہی، جب شعور بھی نہیں تھا کہ گناہ کیا ہے ثواب کیا ہے، تب بھی میرے سے نہیں بولا جاتا. تو یہ میں نے کیا بولنا ہے، 21 میں کیا کھویا. میں پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں، آپ 1 سال کی بات کر رہے ہیں، میں ساری بات کر رہا ہوں. پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا، ایک جملے میں. پاکستان نے آدھا ملک کھویا جسے بنگلہ دیش کہتے ہیں، اور ایٹم بام پایا. اس کے علاوہ کچھ ہے تو مجھے بتا دیں. کوئی نوبیل پرائز ملا ہو کسی بندے کو، کوئی کچھ سائنس کی دنیا میں اس نے تہلکہ مچایا ہو. یہاں تو اداکارائیں اور یہ ناچے قسم کے لوگ کہتے ہیں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. کوئی ہے بتا دو، مجھے بتا دیں. محسن پاکستان کہتے ہیں، میں ان کا بہت زیادہ ریگارڈ، میرا ذاتی تعلق بہت زیادہ ان کے ساتھ، تھوڑا سا بہت عزت پیار محبت احترام کا. مجھے کتابیں بھیجا کرتی تھی. تو میں نے ایک بار لکھا کہ یار یہ سائنسدان وہ ہوتا ہے جو پہلی بار کوئی چیز لانچ کرے. تو ایٹم بم تو بن چکا، پاکستان بننے سے پہلے استعمال ہو چکا. تو پہلی بار جب میری ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے اللہ بخشے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بہت خوبصورت بات آپ نے کیا، انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. میرے پاس تصویر لگی ہوئی ہے گھر میں، پہلی ملاقات کی ہماری، جو پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر مجاہد کامران، ان کے گھر ہوئی. تو کیا کھویا کیا پایا آپ نے؟ کیا جب سقوط ڈھاکہ کے وقت بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، آج ان کی کم ہے، ہماری بہت زیادہ ہے، وہ یہ پایا. پر کیپٹا انکم آپ کی بہت نیچے چلی گئی، یہ پایا. اور کیا پایا آپ نے؟ اور آپ بات کر رہے ہیں اگلے سال کی، تو یہ سالوں والا کیس ہی نہیں رہ گیا. لمبا انتظار کریں، اور وہ بھی اگر آپ کو اچھی گورننس نصیب ہوتی ہے. محمد شاہد ہیں جی پشاور سے، کہ امریکہ اور چائنا میں چاند پہ پہنچنے کی لڑائی جاری ہے. چائنا 2030 میں انسان کو چاند پہ لے جانا چاہتا ہے، امریکہ 2024 تک یہ کام کرنا چاہتا ہے. امیریکنز آر وے ہیڈ بھائی، پتہ نہیں کب کا چاند. خیر یو اے بھی خلائی، انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا، سعودیہ نیا شہر بنا رہا ہے، پاکستان میں نواز شریف کو ڈیل دینی ہے. پاکستان میں نواز شریف کو ڈیل دینی ہے کہ نہیں، پاکستان میں یہ چل رہا ہے. تو سر کیا ساری زندگی ہم انہی لوگوں کو ڈسکس کر کے گزار دیں گے؟ کوئی ملک کو آگے لے جانے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ دن رات عوام کے سامنے تماشا لگایا. محمد شاہد صاحب، میں آپ کا آدھا سوال پڑھا تو میں نے یہی جواب دینا تھا جو آپ نے خود دے دیا. امریکہ کدھر پہنچ گیا، چائنا کدھر پہنچ گیا، رشیا کیا کر رہا ہے، باقی سارا ویسٹ جو ہے، یورپ وغیرہ، ہوئے کیا. ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے پہلے میرا خیال ہے برش کرنا چاہیے دانتوں کو. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان پہ تبصرے کر سکیں.
ایک تو ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں آلسو رینڈ، کہ جی ریس ہوئی ہے اس میں 50 بندہ بھاگا ہے، وہ ایک بالکل ٹیل اینڈ پہ ہے، اسے کہتے ہیں آلسو رینڈ۔ ہم تو ریس میں ہی شامل نہیں ہیں، اس لیے چھوڑیں، اس کے بارے میں نے کیا بات کرنی، بات تو آپ نے خود ہی ختم کر دی۔